ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام نورین ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سرکاری نوکری لگی تھی۔ میں اپنے ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی اور گھر کے ساتھ مجھے ایک نوکر کے رہنے کا کوارٹر بھی ملا تھا تاکہ میں کوئی نوکر رکھ سکوں تو اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دے سکوں۔ جب میں نے رحیل کو نوکری کے طور پر رکھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنے خاندان کو بھی یہیں لے کر رہنا۔ پہلی بات، وہ بہت خوبصورت انسان تھا۔ اسے دیکھو تو انسان کی بھوک مٹ جاتی، مگر جیسے ہی میں اسے دیکھتی وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی، مگر میں شادی شدہ تھی۔ میرے شوہر بھی ایک سرکاری ملازم تھے، مگر مجھے کسی مرد کا یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی، سرونٹ کوارٹر کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو نوکر اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، مگر مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ معاف کیجیے گا مالکن، ہم لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، مگر ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ لڑائی کے بعد بھی وہ بڑے ہنسنے والے انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ وہ اور اس کی بیوی دونوں سر جھکا کر کھڑے تھے۔ جبکہ میں اس کی بیوی کو سمجھانے لگی تو نوکر مجھے کہنے لگا، نہیں نہیں مالکن، اس نے تو کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ تو بالکل مجھے کچھ کہتی ہی نہیں ہے۔ نوکر اتنا خوبصورت تھا اور اس کی بیوی معمولی شکل اور بدصورت لڑکی تھی۔ اس طور پر یہ لڑکی اس کے قابل نہیں تھی۔ ایک میرا شوہر تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا، اور ایک میرے نوکر کی بیوی تھی جو معمول صورت اٹھنے کے باوجود اتنے حسین انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ہائے، میں نے دل میں سوچا کیا تھا کہ میں نوکر کو اپنا بنا کر آؤں اور اس کی بیوی کی سوتر بن کر اسے مزہ تو ضرور چکھاؤں گی۔ ہائے، میرے شوہر بھی تو یہی سب کچھ کر رہا ہے، اور جب عورت اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو اپنی عزت کو بھول جاتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے نوکر سے اس کی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر سارا دن نوکر میرے دماغ میں آتا رہا۔ نوکری پر واپسی پر میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے اور سوچا کہ ان نوکر کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل دے آؤں گی، اس سے ضرور وہ میری طرف مڑ کر دیکھے گا، یہ تو سوچے گا کہ مالکن مجھ پر کیوں مہربان ہے۔ میں پھل لیے اور نوکر کے کوارٹر میں گئی۔ نوکر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مالکن سے پھل لے لو اور دور سے ہی میرا شکریہ ادا کر دو۔ یہ دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے بیوی کو اپنے پاس خدمت کے لیے بلایا۔ یہ وہی عورت تھی جس پر نوکر کا دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا کر باتیں پوچھنا شروع کی کہ میں نے کہا، تمہارا شوہر کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے؟ وہ بولی کہ نہیں مالکن، میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھار جان بوجھ کر لڑتا ہے، اور جب میں رونے لگتی ہوں تو اس وقت منا لیتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ اس نے مجھے کبھی بھی دکھ نہیں دیا، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو اس کی بات پر جل بھن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے تم میں جو تم پر وہ ہنستے ہوئے مہربان ہے؟ بولی، بس یہ نہیں بتا سکتے، مگر مجھ میں کچھ ہے، اسی وجہ سے تو شوہر میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو اپنے دل کا سکون بنا لیا۔ شوہر کے لیے ایسے ہی بن جاؤ کہ وہ جب نظر ڈالے تو خوش ہو جائے۔ میں اس چیز کو دل سے لگا لی اور میری زندگی سکون سے ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اتنی محبت بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ تم جو بڑی ہی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، تم کہاں تک پڑھی ہو؟ میں اسے نیچا دکھانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مالکن میں تو ان پڑھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ کیا تمہارے شوہر کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں نہیں مالکن،
کسی اور عورت کی طرف دیکھنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے دہراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے دل میں کہا تھا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج صرف چند دنوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہاری خوشیاں برباد کر کے ہی رکھ دوں گی۔ میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی پر اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے ہی دن میں گاڑی سے نکلی اور نوکر سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، اس غریب عورتوں کو سلائی مشین دینی ہے۔ دراصل میں ایک NGO کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی جو بیوہ اور یتیم کو سلائی مشینیں پہنچاتے تھے۔ وہ کپڑا سلائی کر دیتی تھی۔ میں نے نوکر سے کہا کہ ہم سلائی کی باری مشینیں خود نہیں اٹھا سکتی، 3 مشینیں تھیں جو میں نے الگ الگ گھروں میں دینی تھی، تم آ جاؤ گے تو مجھے ہلکا پڑ جائے گا۔ مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے نوکر سے کہا تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد ہو۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں نے اس کی اکڑ توڑنی چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے مالکن؟ کچے قسم کا مرد ہوں؟ آج تک تو مجھے کسی نے یہ بات نہیں کی، اور میری بیوی تو میری دیوانی ہے۔ وہ ہنس کر بولا تو وہ کیسے ناخوش ہو، تم گورے ہو اور وہ کالی کی کالی، اور تم گورے چٹے ہو، تم پر کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے میں نوکر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن کر نوکر غصے سے بولا ایسی بات نہیں ہے، وہ دنیا کی خوبصورت اور بہترین عورت ہے، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں سکتا۔ اس کی نظر ابھی بھی بالکل نیچے تھی۔ میں نے اس کی نظر دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف منہ پھیر کر بولا ایسی بات نہیں ہے مالکن، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا میری طرف دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ دو گے؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ تب نوکر نے اچانک چہرہ اوپر کر کے مجھے دیکھا۔ مجھے لگا نوکر بس مجھے ایسے ہی دیکھتا رہے، لیکن اس کی نظروں میں تو خوف تھا۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی۔ گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہیں سکی اور گاڑی ایک ٹرک سے جا لگی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں سفید پٹیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا، کہیں میں مر تو نہیں گئی؟ پھر میں نے سوچا کہ ضرور کوئی ہسپتال ہے اور میرے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ایک نرس کمرے کے اندر آئی اور بولی کہ آپ کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ میاں بیوی ہیں؟ نرس نے پوچھا تو میں نے نام لیا، سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہ میرا نوکر ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا خدا کا شکر ہے، میں آپ کے شوہر کو فون کر کے بتا دیتی ہوں، وہ آپ کا آ کر حال چال پوچھ لے گا اور آپ اس کا نمبر بتا دیں۔ اس نے مجھے میرے شوہر کا نمبر لے لیا اور میرے شوہر کو بلا لیا۔ مجھے نوکر کا خیال آیا کہیں اسے کچھ ہوا تو نہیں، وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کرنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے، تمہارا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ بہرحال میرے شوہر نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گی تو ہی چلوں گی۔ وہ حیران رہ گئے اور بولے تمہاری طبیعت تو بہت بہتر ہے، اصل نقصان تو اس بیچارے کا ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے ان کے منہ سے نوکر کا ذکر سنا تو میں بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟
میں نے پوچھا تو شوہر کہنے لگا اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا ہے، چہرے پر کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارہ تو اب کسی کام کا نہیں۔ یہ سن کر جب افسوس ہوا، میں کچھ دن ہسپتال میں ہی رہی اور پھر گھر آ گئی، مگر نوکر بیچارہ گھر نہ آ سکا کیونکہ ابھی اس کا بہت سارا علاج ہونا تھا، مگر اس کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت تھی۔ اس غریب کے پاس تو اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے کہ میں اسے اپنے احسانوں تلے دبا دوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے علاج کے لیے بہت بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ میں نے نوکر کو پورے طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، اگر اس نے میری کسی بھی بات کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا۔ خیر اس وقت تو وہ بہت مجبور تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اپنی بیوی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، کیونکہ میں نے خیالی کاغذ پر اس سے دستخط لے لیے تھے اور سوجود بول دیا تھا کہ تمہارے علاج کے کاغذات ہیں۔ میں بہت خوش تھی، جیسا میں نے سوچا تھا یہ بالکل ویسا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے اور نوکر بھی علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی اور وہ میرا ہو جائے گا، پھر میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ مگر اوپر والے کا شکر ہے کہ بیوقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھ سے اتر گئی تھی۔ 3 مہینے بعد جب میں ٹھیک ہو کر نوکر میرے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی جسے سن کر وہ میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی وہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن ہاں میرے دل میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اسے مجھے سیدھا سادہ بے وفا عورت کہہ دیا۔ اصل میں جب بھی میں نوکر سے ملنے جاتی تو بہانے سے اس کی بیوی کو باہر بھیج دیتی اور پھر میں نوکر کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ میں اٹھ کر نوکر کے پاس چلی جاتی، اس کے بہت قریب ہو جاتی تاکہ میری نیت کو بھانپ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتا، مگر اپنی بیماری کے باعث کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ بہت مجبور ہو چکا تھا اور میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی، بلکہ میں موت کا منہ دیکھ کر آئی تھی، پھر بھی نوکر کے پیچھے ہی لگی تھی۔ نوکر کی جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کب کا بے گھر ہو چکا ہوتا، مگر میرا نوکر سچا اور ایماندار انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت سچا پیار کرتا تھا، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ بہت مجبور تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، وہ یہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے یہ بات کہہ کر اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا اور میں خود کو بدلنے لگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اپنے مرد کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا سچا اور حقیقی مرد وہی ہمارے لیے ہوتا ہے۔ مرد کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ خوبصورت مرد ہی ایک عورت کو ملکہ جیسی عزت دے سکتے ہیں، اور یہ ہر کسی مرد کی بس کی بات نہیں ہوتی، ہم عورتیں ہی بیوقوف ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔